شہید، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1430 ہجری قصر مسیب میں الوداعی اشرے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ امامت اور عزاداری کے موضوع پر عرض کیا گیا کل پہلی تمہیدی تقریر میں کہ یہ اذن پروردگار تھا کہ اب اللہ کا دین عزاداری کے سہارے سے چلے۔ لیکن دین کے اصول قرآن کی شکل میں اور اہل بیت کی شکل میں پیغمبر نے غدیر خم میں اعلان کر دیا۔ تو میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیے شرط یہ لگا دی کہ دونوں سے جڑے رہنا، ورنہ پھر خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ تو یہاں یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اپنے ہر سوال کا جواب یا قرآن سے طلب کرنا یا اہل بیت سے۔ دو چیزیں چھوڑنے کا جو حکم ملا ہے پروردگار کی جانب سے، اس کا راز یہ ہے کہ قرآن تو سب پڑھیں گے اور کوشش بھی کریں گے سمجھنے کی، تفسیریں بھی لکھی جائیں گی، بیان بھی ہوں گی، اہل زبان بھی پڑھیں گے، اور وہ لوگ بھی قرآن پڑھیں گے جو عربی سیکھیں گے، کوشش تو کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ عقلیں برابر نہیں، ذہن برابر نہیں، تو کوئی چیز ایسی دین میں نظر آئے کہ جو قرآن میں ان کو نہ ملے، اس لیے کہا کہ اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں، قرآن میں نہ ملے تو اہل بیت میں دیکھنا۔ اچھا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت میں کچھ نہ ملے، کہ قرآن میں تو ڈھونڈے سے کچھ نہیں بھی مل سکتا، لیکن اہل بیت میں ایسا نہیں ہوگا، جو ڈھونڈو گے ملے گا۔ اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے فلاں چیز نہیں ہے بھائی قرآن میں، تو نہ ہو، اہل بیت میں ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اہل بیت کو دیکھا تو سب کچھ ہے، اب تلاش کرتے رہو کہ اہل بیت میں کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ ارے ہر وہ چیز ہے جس کا تمہیں جواب چاہیے وہ ہے۔ تو اب قرآن کے مددگار اہل بیت تو ہو گئے،
لیکن قرآن اہل بیت کا مددگار کیسے ہے؟ تو ملے گی تو ہر چیز، لیکن بس یہ ہے کہ جو جو چیزیں اہل بیت سے ملتی جائیں اس کی تصدیق قرآن سے کرتے جانا۔ اس کی تصدیق قرآن سے کرتے جانا۔ پھر سمجھ لیجئے، قرآن میں ڈھونڈے سے نہ ملے، اہل بیت میں مل جائے گا، لیکن جب اہل بیت میں مل جائے وہ چیز تو پھر وہ قرآن میں بھی مل جائے گی۔ نہیں سمجھے تو پھر سمجھا دوں، بہت ڈھونڈا قرآن میں کہ عزاداری ہے کہ نہیں، تو نہیں ملی، تو اہل بیت میں تو ہے۔ جب اہل بیت میں مل جائے کہ کس طرح وہ منا رہے تھے تو پھر قرآن میں بھی مل جائے۔ کچھ نہیں سمجھے، پھر سے سمجھو۔ بھئی قرآن میں عزاداری نہیں ملی، قرآن میں حسین کی عزاداری بہت ڈھونڈی، نہیں ملی، نہ ملے۔ اہل بیت میں تو ہے، اہل بیت میں تو عزاداری ہے۔ دو چیزیں چھوڑیے نا، یہاں نہ ہو تو وہاں مل جائے گی۔ تمسک دونوں سے ضروری ہے، دامن دونوں کا تھامے رہنا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے کہا یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کوثر تک دونوں ساتھ آئیں گے۔ اگر عزاداری ہے تو عزاداری کو بھی کوثر تک جانا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو قرآن میں عزاداری ملی نہیں، بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا، لیکن جب مڑ کے دیکھا تو سید سجاد رو رہے ہیں، اور محاورہ ہو گیا کہ 40 سال۔ تو اب نظر آیا کہ یہ کربلا پہ رو رہے ہیں۔ دیکھیں کربلا تو بار بار ذکر آئے گا تو اسے فضائل ہی سمجھیے۔ جب ایسی چیزیں لفظ آ جاتے ہیں لوگ سمجھتے شاید مسائل شروع ہے، نہیں، یہ سب فضائل ہے، چونکہ غم ہی کو فضائل بنایا گیا ہے۔ اصلا کے معنی غم ہے، تو چونکہ غم کو موضوع بنایا گیا اس میں کوئی پریشانی نہ ہو کہ کیا مسائل پڑھنے، نہیں، دلیل ہر جگہ سے بیان کر دی جائے گی۔ تو آپ جو دیکھا تو بھئی عزاداری سید سجاد کے پاس ہے، وہ رو رہے۔ اب جب قرآن میں نہ ملی عزاداری اور سید سجاد کو دیکھا کہ رو رہے، تو اب جب دیکھ لیا آپ نے کہ وہ رو رہے ہیں اور مسلسل 40 برس، اب قرآن میں پلٹیے۔ اب جو دیکھا تو آدم ساری زندگی رو رہے ہیں، ساری زندگی رو رہے ہیں، ایوب ساری زندگی رو رہے ہیں، یعقوب روئے جا رہے ہیں، مل گئی عزاداری۔ اب یہ ہے کہ اب ریسرچ ورک شروع ہوا، ڈھونڈ تو لیا آپ نے، سید سجاد کا رونا قرآن میں مل گیا۔ 4 انبیاء تو ایسے مستند کہ جن کے لیے کوئی عالم اسلام میں یہ کہی نہیں سکتا کہ نہیں روئے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، چاروں کا گریہ قرآن میں ہے۔ اب ریسرچ ورک کہ بھئی سید سجاد تو کربلا پہ رو رہے تھے، باپ کو رو رہے تھے، اب سوال کیجئے آدم تم کسے رو رہے ہو؟ نوح تم کسے رو رہے ہو؟ ایوب تم کسے رو رہے ہو؟ یعقوب تم کسے رو رہے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جواب نہ مل جائے، جواب نہ مل جائے۔ ظاہر ہے کہ آدم کا رونا 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو جنت سے ہجرت کی ہے، وطن سے نکلے ہیں، اس بات پہ رونا ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء جب وطن چھوڑتے ہیں تو اس غم میں بھی رویا جاتا ہے، رویا جاتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، ہجرت تو ہے کربلا والوں کی۔ دوسرا رونا آدم کا یہ ہے کہ ابھی وہ رونا ختم نہیں ہوا تھا پھر آ کے جنت کا، کہ دوسرا گریہ شروع ہو گیا، جوان بیٹا مارا گیا تو بیٹے پہ روئے، آدم بھی روئے، حوا بھی روئے، پتہ چلا اولاد کا غم، اولاد کا غم۔ نوح کیوں رو رہے ہیں بھیا؟ نوحے کر رہا ہوں کس پہ؟ امت پہ۔ امت نے کیا کیا؟ امت نے ظلم بہت کیا۔ تو پتہ چلا سید سجاد صرف مظلومیت حسین پہ نہیں رو رہے ہیں، امت نے جو حسین پہ ظلم کیا ہے اس پر بھی نوحے ہو رہے ہیں۔ اب ٹیلی کرتے چلے جائیں۔ ایوب رو رہے ہیں کس بات پہ؟ صبر کرتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ پتہ چلا صبر اور گریہ ساتھ ساتھ ہے، سمجھے ہی نہیں آپ؟ یہ صبر اور گریہ ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو یہ محاورہ ہے کہ کوئی جنازے کے ساتھ ہے، رو رہا ہے، صبر کرو، چپ ہو جاؤ، صبر کرو۔ یعنی دنیا میں رونے کو روک کر کہتے ہیں اب صبر ہوا، انبیاء رو کر کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں۔ تو ایوب کو صبر ایوب بھی کہا اور وہ گریہ کر رہے ہیں۔ اس لیے سید سجاد کو ایوب کربلا کہا کہ رو بھی رہے ہیں اور صبر بھی کر رہے ہیں۔ یعقوب صبر بھی کر رہے ہیں اور بیٹے کو رو بھی رہے ہیں، اور کہا صبر جمیل۔ مسلسل یعقوب رو رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ تو صبر جمیل ہے۔ وہ صبر کے معنی بتا چکا ہوں، پھر بتائے دیتا ہوں کہ صبر کے معنی یہ نہیں کہ روتے روتے چپ ہو جانا، جتنا رو سکو رو، یہی ہے صبر۔ اگر چپ ہو گئے تو یہ ظلم ہے۔ صبر جب کہلائے گا جب رو گے۔ اب صبر کے معنی بتا، اس لیے کہ ایوب نے صبر کیا، ایوب نے صبر کیا، لیکن جناب یعقوب کے لیے اللہ نے کہا صبر جمیل، یعنی خوبصورت صبر۔ خوبصورتی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، حسن دکھائی دیتا ہے۔ یہ گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہے، یہ آسمان کے ستارے بہت خوبصورت ہیں، یہ چاند بہت خوبصورت ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی اسے خوبصورت نہیں کہتے۔ ہوا کو خوبصورت نہیں کہتے، اس لیے کہ ہوا صورت رکھتی نہیں تو کہیں کیسے خوبصورت۔ لیکن اللہ نے صبر کو کہا خوبصورت، اس کے معنی صبر نظر آتا ہے۔ جب تک صبر نظر نہ آئے تب تک اس کے جمال کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اب صرف رونا نہیں بلکہ آنکھ کے آنسوؤں کے ساتھ کچھ اور بھی عمل ہوگا، اس کا نام ہے ماتم۔ یہ ہے صبر جمیل جو یعقوب نے کیا، یہ ہے صبر جمیل۔ اب میں معنی سمجھاتے جاتا ہوں کہ صبر کے کیا معنی ہیں۔ کیوں کہا اللہ نے یعقوب رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی مار رہے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں واہ صفا، واہ صفا، ہائے افسوس میرا بیٹا، ہائے افسوس، واہ صفا، اور ماتم کرتے جاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ تو صبر جمیل ہے، ماتم صبر جمیل ہے۔ آنکھ سے آنسو برساتے رہنا صبر جمیل ہے۔ تو پھر بے قراری کس چیز کا نام ہے؟ ماتم اور گریہ جو ہے وہ صبر ہے۔ تو پھر بے قراری کیا ہے؟ صبر کا الٹ کیا ہے؟ بے تابی، بے قراری۔ پھر وہ کیا چیز ہے؟
تو اب اس کو سمجھیے، قرآن کا لفظ ہے اور آیت ہے سورہ یوسف کی، صبر جمیل آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی پر مصائب ڈالتے ہیں تو وہ مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے جب پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے شکوہ نکل ہی جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، کیا معلوم اس کام میں اللہ کی کیا مصلحت تھی، پروردگار تو نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ، پروردگار تو نے انصاف نہیں کیا، یہ کیا واقعہ ہو گیا۔ یہ الفاظ بے صبری ہیں۔ انبیاء اور ائمہ اللہ سے مصائب پڑھنے پر شکوہ نہیں کرتے، اس لیے رونا جو ہے وہ صبر بن گیا کہ روتے ہیں لیکن زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالتے۔ عزاداری نام ہے صبر کا، عزادار منہ سے کلمہ کفر نہیں نکالتے کہ پروردگار واقعہ کربلا کیوں ہوا، ہوا تیری مرضی، تیری مرضی۔ تیری مرضی۔ تو بار بار حسین ایک کلمہ دہراتے تھے، رزن بقضائے تسلیماً لامرے، تیرے امر پہ سر تسلیم خواہ، تیری قضا پر میں راضی ہوں۔ تو دو محرم سے حسین عصر تک کہتے رہے میں تیری قضا پر راضی، تیرے امر پہ سر کو جھکائے ہوں۔ تو 8-9 دن حسین نے کہا میں تجھ سے راضی، تو عصر کے وقت اس نے آواز دی ارجعی، راضیۃ مرضیہ وادخلی فی جنتی، آجا میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اس نے آواز دی تو مجھ سے راضی۔ تو یہاں رضا ہے، شکوہ نہیں ہے، اسے شکوہ نہیں، بلکہ ایک اور رتبے کو سمجھ لیجئے کہ انبیاء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تم کو ہماری راہ میں، تو پوچھ تو لو۔ تو خواب ابراہیم کو دکھایا گیا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے پوچھا، کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو اسماعیل نے کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی ابھی دوسرا کلمہ متعارف نہیں ہوا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی مسائل کو سن کے کہتے ہیں میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، یعنی میں اس کا شکوہ نہیں کروں گا، میں اسے قبول کر لوں گا۔ آپ ذبح کریں گے تو زبان پر یہ کلمہ نہیں آئے گا کہ کہیں باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، نہیں، میں ایسا کوئی کلمہ نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے گا، چھری چلاتے رہیے گا، میں صبر کروں گا، میں ہونٹوں کو سیلوں گا، صبر کروں گا۔ بھئی نبی نے علی سے پوچھا شب ہجرت، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں چلا جاؤں، 40 تلواریں ہیں چاروں طرف اور تمہیں بستر پہ سلا دوں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو علی نے کہا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے۔ اب سمجھیے، اسماعیل نے شہادت کو صبر سمجھ کے لیا، علی نے شہادت کو شکر سمجھ کے لیا۔
اب پتا چلا کہ شہادت پہ شکر بھی ادا ہوتا ہے. جب حسین شہادت دے چکے, خیمے جل چکے, تو سید سجاد نے سجدے میں سر رکھے کا پروردگار شہادت قبول ہو گئے, تیرا شکر ہے. تو صرف صبر نہیں ہے, شکر بھی ہے. اب متعارف ہوا ایک لفظ اور آل محمد کی وجہ سے کہ صرف صبر نہیں بلکہ شکر بھی. صبر بھی شکر بھی. اسی لیے سجدہ شکرانہ علی نے پوری دنیا میں سب سے پہلے کیا. جب کہا علی نے کہ آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے, یہ تو ہو گیا بستر پہ لیٹنے کا معاملہ. اب علی نے پلٹ کے پوچھا, اگر میں بستر پر سو گیا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں, تم سو جاؤ. تو اس کے معنی اس کلمے سے سمجھ گئے علی کہ ہاں رسول اللہ کی جان بچ جائے گی. تو اسی وقت زمین پر ایک سجدہ کیا, وہ کہلاتا ہے دنیا کا پہلا شکرانے کا سجدہ. وہ ہے پہلا شکرانے کا سجدہ. تو علی نے نبی کو بچایا تو شکرانے کا سجدہ کیا کہ نبی بچ گئے. کربلا میں پورا گھر نبی کا ختم ہو گیا تو سید سجاد نے شکرانے کا سجدہ کیا. تو وہاں علی نے یعنی دادا نے نبی کو بچایا تو شکرانے کا سجدہ ہوا. یہاں سید سجاد نے دیکھ لیا کہ اب جد کا دین بچ گیا, اس لیے شکرانے. اس لیے شکرانے کا سجدہ ہو. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو شکر کا سجدہ کیا ہے سید سجاد نے, تو شکر کا اظہار کیسے ہو, شکر کا اظہار کیسے کیا جائے؟ تو اب سمجھ لیجئے کہ تمام احکامات اسلامی واجب, لیکن ان احکامات کے بچ جانے پر آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے کسی کا. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ؟ کل دین کربلا میں بچ گیا, جو آپ کے پاس ہے پوری امت کے پاس ہے. اور حکم یہ ہے کہ شکرانہ ادا کرو کہ پورا مسلم تمہیں مل گیا, تمہارے پاس آ گیا. لیکن اس کے ساتھ کہ جب تم تک پہنچ گیا 1400 برس کے بعد, تو شکرانہ تو ادا کرو کہ بچ گیا. تو شکرانے کا نام ہے عزاداری. شکرانے کا نام ہے عزاداری. اب دیکھیں, آپ کسی کا کوئی آپ پریشان کرے تو جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگے گی. اب آپ خوش ہوئے جا رہے ہیں, سرکار بس آپ نے بڑی مہربانی کی, آپ گڑ گڑا رہے ہیں, یہ محبت کا اظہار ہے, کیا آپ نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا بھائی. ہم اب وہ سمجھا بس 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 ٹھیک, ارے بھائی کیا, ارے مت شرمندہ کیجیے, بس ٹھیک نہیں بس. دیکھیں میں آپ کو کیا بتا کہ کیسی گھڑی تھی اور آپ نے ایسے وقت میں ہماری مدد کی. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. ہمارے بچے آپ پہ قربان, ہماری جان آپ پہ قربان, ہماری عمر آپ کو لگ جائے. اب شکر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا کام ہو گیا تو اب شکریہ ادا کرنے والا چاہتا ہے کیا کیا فدا کرتے ہیں, کیا کیا. تو پھر خون کیا ہے اور تما کیا ہے اور شکریہ تیرا کہ تو نے دین بچایا, تیرا شکریہ کہ تو نے دین بچایا. ہم تیرے شکر گزار ہیں, ہم تیرے شکر گزار ہیں, ہم تیرے شکر گزار.
سن لو، میرے مولا نے صرف دین نہیں بچا دیا کہ اس کا شکریہ، میرے مولا نے یہ پوری قوم بچا لی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آج ہم زندہ بیٹھے ہیں، تو ہم کیا دے دیں آپ کو؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جان کا نذرانہ۔ شکریہ 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 شکریہ۔ اب جملہ سن لو، خدا کے لیے ہمیں سجدہ شکرانہ تو کرنے دو حسین کی بارگاہ میں۔ سجدہ تو اسی کا ہے لیکن مصلی تو حسین کا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ مصلی تو حسین نے بچھایا ہے، اور جملہ سن لو، سجدے کی جگہ تو حسین نے کھا کے شفا دی ہے۔ جائیں کہاں سجدہ کرنے؟ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ یہ کربلا کے علاوہ کون سی پاکیزہ ایسی زمین ہے؟ پھر سن لو، سادی سادی زمینیں ہیں، سادی سادی زمینیں ہیں۔ اگلا جملہ تمہیں قدر کرو گے، سادی سادی زمینیں ہیں، سادی سادی زمینیں ہیں۔ ہمیں رنگین زمین چاہیے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرام۔ علامہ اقبال، علامہ اقبال غریب بھی ہو، سادہ بھی ہو اور رنگین بھی ہو۔ اب ذرا یہ تو پوچھو علامہ اقبال سے کہ داستان حرم ہے کیا؟ داستان حرم ہے کیا؟ قدر کیجئے گا، میں اقبال کے شعر کی تشریح کر رہا ہوں۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ کیا ہے داستان حرم؟ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، بقرعید سے لے کے 10 محرم تک 1 مہینہ بنتا ہے۔ 10 ذی سے 10 محرم 1 مہینہ بنتا ہے۔ داستان بقرعید سے شروع ہوگی اور عاشور کو ختم ہوگی۔ یہ ہے داستان حرم۔ صرف حج پہ داستان نہیں ختم ہو رہی، اگر عاشور کو شامل نہیں کیا تو داستان حرم نہیں ہے۔ اور جملہ سن لو، عزاداری کا نام ہے داستان۔ عزاداری کا نام ہے داستان حرم۔ آپ کہیں گے اقبال نے کہا ابتدا اسماعیل، عزاداری کی ابتدا اسماعیل، انتہا حسین، اور ہے داستان حرم، یعنی کعبے کی داستان ہے عزاداری۔ جملہ کہہ دیا، ابتدا سے دیکھ لو، چونکہ وہاں خنجر چلا اور رکا، یہاں چلا تو رکا نہیں۔ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، صرف چلا تھا، ایسا جملہ تاریخ میں تم نے نہیں سنا ہوگا۔ صرف اسماعیل کی گردن پہ خنجر چلا تھا تو کعبہ سیاہ پوش ہو گیا، یا گلا کٹ گیا اور سیاہ پوش۔ صرف چلا تھا، گلا کٹا نہیں تھا۔ تو اب مانو نا کہ اسماعیل کے گلے پہ خنجر چلا اور کعبے نے کالے کپڑے پہن لیے، حرم نے کالے کپڑے پہن لیے، تو بھائی چلا کہاں تھا خنجر؟ ذبح کہاں ہوئے تھے؟ تو نے کالے کپڑے کیوں پہنے؟ تو کہا ہم نے اسماعیل کا خنجر نہیں دیکھا، ابراہیم کا خنجر نہیں دیکھا، کالے کپڑے اس لیے پہنا کہ داستان حرم کو عاشور تک جانا تھا۔ ہم نے شمر کا خنجر دیکھا، کالے کپڑے پہنا۔ یہ ہے داستان حرم، یہ ہے داستان حرم۔
رنگین ہے داستان حرام، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرام۔ غریب کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ غریب کے معنی معلوم ہے؟ سن لیجیے آج، السلام علیکہ یا غریب الغربا، غریبوں کا غریب۔ غریب کے معنی یہ جس معنی میں ہم بولتے، ہم نے بہت سے لفظ اپنے استعمال میں لے کے اپنے معنی خود پیدا کر لیے۔ مثلا ہم کسی کو بھیک مانگتے دیکھتے کہتے فقیر، وہاں سلوک اور تصوف میں فقراء اولیاء کو کہتے ہیں۔ معنی ویسے ہم کہتے بڑا غریب آدمی ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ وہاں غریب جب زیارت میں آئے گا، جب اقبال استعمال کریں گے تو وہاں غریب کے معنی یہ نہیں ہے کہ داستان حرم غریب ہے۔ غریب کہاں سے؟ غریب کہاں سے؟ کعبے کی سرزمین بہت امیر ہے، غریب کب ہے؟ تو داستان حرم غریب تھوڑی۔ غریب کے معنی لغت میں کیا ہے؟ غریب کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص سامنے ہو اور اسے سب جانتے ہو۔ سب جانتے ہو؟ ہاں ہاں، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کے خاندان سے واقف ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہم جانتے ہیں، آپ کے والد کون سے ہم جانتے ہیں، آپ کا خاندان کون سے ہم جانتے ہیں، آپ کی نسل کیا ہے جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا مکان بھی جانتے ہیں، ہر چیز اس کے بارے میں معلوم ہے اور وہ سامنے، لیکن اس کے دل میں کیا مقصد چھپا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ جس کے مقصد کو کوئی نہ سمجھ پائے اسے کہتے ہیں غریب۔ 61 ہجری میں حسین غریب تھے، سب کو معلوم تھا نبی کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، گھر کہاں ہے، مدینے میں، قبیلہ کیا ہے، بنی ہاشم ہے، سب حسین کے بارے میں معلوم تھا کہ سخی کتنے ہیں، عبادت گزار کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، سب معلوم تھا، سب معلوم تھا، لیکن یہ نہ سمجھ پائے کہ حسین کربلا کیوں آئے ہیں اور شہادت کیوں دے رہے ہیں۔ حسین کا مقصد امت نہیں سمجھی، اس لیے حسین غریب۔ تو پوری امت سے جا کے پوچھ لیجئے تمہیں پتہ ہے علم کیا ہے؟ ہاں معلوم ہے۔ تم لوگ کہتے ہو عباس کا علم، تمہیں پتہ ہے کہ ہم جھولا نکالتے ہیں؟ ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے، حضرت علی اکبر کا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہم یہ حلیم کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ ہاں ہمیں پتہ ہے۔ یہ تبرک کیوں بانٹتے ہیں؟ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ یہ تابوت ہم کیوں نکالتے ہیں؟ ہاں ہمیں معلوم ہے، امام حسین کا تابوت۔ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں؟ ہاں ہمیں پتہ ہے، تم ذکر حسین کرتے ہیں۔ پوری عزاداری پوری امت کو پتا ہے، لیکن امت کو یہ نہیں معلوم کہ عزاداری کے اندر مقصد کیا چھپا ہے، اس لیے عزاداری غریب ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرام۔ اب وہ مقصد کیا چھپا ہے؟ جیسے حسین صدر سکیتی میں آئے تھے تو مقصد کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حسین کیوں آئے۔ حسین آئے تھے نانا کے دین کو بچانے، بہت بعد میں سب کو پتا چلا، اس دن پتا چلتا تو ذبح نہ کرتے۔ میں جملہ کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اس دن پتا چل جاتا کہ حسین کس مقصد سے آئے ہیں تو پھر حسین کی شہادت نہ ہوتی۔ مقصد سمجھ نہیں پائے اس لیے حسین شہید ہو گئے۔ عزاداری کو سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، علم کیا ہے، تابوت کیا ہے، تعزیہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مجلس کیا ہے، محرم کیا ہے، سب کو پتا ہے، پوری امت کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز معلوم نہ ہو، لیکن اس کے اندر مقصد کیا چھپا ہے یہ امت کو نہیں معلوم۔ اگر مقصد معلوم ہو جائے، اس لیے عزاداری غریب ہے، اس لیے کہ اس کے معنی لوگوں کو نہیں معلوم۔ عزاداری اسلام کے احکامات کو، شریعت کو بچا رہی ہے، یہ مقصد اس میں چھپا ہے۔ اگر یہ مقصد معلوم ہو جاتا تو سب کر رہے ہوتے، چونکہ مقصد نہیں معلوم، ماں حسین کا مقصد نہیں سمجھ پائے اس لیے حسین شہید ہو گئے۔ یہاں عزاداری کا مقصد نہیں سمجھ پائے اس لیے عزاداروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔
مقصد معلوم نہیں؟ مقصد پتا، بس روح کو سمجھ جاؤ. یہ مامن ہے، یہ دین کی مامن ہے، یہ دین کو بچاتی چلی جا رہی ہے، یہ دین کی حفاظت کرتی چلی جا رہی ہے. عزاداری حسین دین کی حفاظت کرتی چلی جا رہی ہے، دین کی حفاظت. اب آپ کہیں گے کیسے؟ کوئی موٹی سی بات بتا دیجئے تاکہ ہماری عقل میں آ جائے. میں عقل میں آپ کے آ جائے گی ایک سیکنڈ میں. لاہور میں مجلسیں پڑھ رہا تھا تو ہوٹل میں ٹھہرا تھا. کچھ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء اہل سنت کے آ گئے ملنے، باتیں کرنے لگے، کچھ علمی ادبی. اس کے بعد کافی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارے ماں باپ ہم سے ایک بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیعوں کی مجلسوں میں جایا کرو اور شریک ہوا کرو. تو میں نے کہا کہ کیوں کہتے ہیں وہ تم سے ایسا؟ تو کہنے لگے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. جملہ سنیے گا ان بچوں کا تو پھر مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے کیا بہت ذہین، اور مجھے تو ان کی یہ بات اتنی پیاری لگی کہ میں بتا نہیں سکتا. طلباء کی اور زیادہ نہیں، کوئی ایسی BSc وغیرہ کے لڑکے تھے. کہنے لگے کہ میرے ماں باپ یہ کہتے ہیں دیکھو اگر شیعوں کا جلوس باقی رہ گیا اور ان کے علم باقی رہ گئے تو ہمارے عید میلاد النبی کے جھنڈے بھی باقی رہیں گے. اگر ان کی عزاداری مٹ گئی تو ہمارے جھنڈے بھی بند ہو جائیں گے. جملہ سن لو، حسین نبی کا ذکر بچائے ہوئے ہیں. سامنے کی بات ہے، پہلی محرم سے پورے شہر میں کالے جھنڈے لگے، ہر پول پہ لگے. کل پہلی ہے، کل سے پورے شہر میں جیسے ہی نواسے کا جھنڈا اترے گا نانا کا جھنڈا لگ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا حسین منی وانا من الحسین. میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. کالے جھنڈے سے سب جھنڈا ہے حسین منی وانا من الحسین. سلامت رہو، خوش رہو، تمہارے گھر آباد رہے. تمہارے گھر آباد. تمہارے گھر آباد رہے. کیا بتائیں، سبز جھنڈا ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہمیں بالیدگی دیتا ہے. سرسبز و شادابی دین کا پتہ دیتا ہے. سب جھنڈا جب لہراتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دین ہمارا خشک نہیں ہوا، خزاں نہیں آئی، سبزی ہی سبزی ہے، شادابی ہی شادابی ہے. ہرے رنگ کی تراوت آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، سبز رنگ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے. سبز رنگ بتاتا ہے کہ سچائی ہو رہی ہے، پانی دیا جا رہا ہے. جب تک پانی نہیں دیا جائے گا باغ شاداب نہیں ہوتا. تو سب جھنڈا کل سے بتائے گا کہ 2 مہینے کا پانی ہے تو شادابی.
مولانا ابوال کلام آزاد اپنی کتاب غبار خاطر جو کہ جیل میں انہوں نے قید میں لکھی، اس میں لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے اپنے جھنڈے کے لیے سبز رنگ کیوں پسند کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عربوں کے پاس پانی نہیں تھا، پانی کی کمی تھی، اس لیے وہ ہریالی ڈھونڈا کرتے تھے، چونکہ ہریالی پسند تھے اس لیے ہرا رنگ پسند کیا اور اسے جھنڈے میں لیا، اور وہ ظاہر امام حسن کا رنگ تھا، بچپن میں پسند کر چکے۔ تو اب سبز رنگ جو ہے وہ شادابی کا پتہ دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی یہ باپ تو بڑا سب تو شاداب ہے۔ ہرا رنگ خزاں کی ضد ہے، ہرا رنگ بہار کی خبر دیتا ہے۔ لیکن کیا کریں ہم 2 مہینے 8 دن یہ جو کالے پرچم بلند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سبز پرچم رہ گیا اس کی روح کو بھی سمجھ لو۔ ہاں عباس کا پرچم سبز تھا، سبز تھا، سبز رہے گا، دین کا رنگ سبز ہی رہے گا۔ ہر اسلامی ملک کا جھنڈا سبز ہے، پاکستان کا بھی، ایران کا بھی، سعودی عرب کا بھی، سب جگہ آپ کو سبز رنگ مل جائے۔ ہمارا کے جھنڈے دیکھ لیجیے سب سبز ہیں اسلامی ملکوں ہے نا، لیکن ہمیں یہ کالا رنگ جو گھروں پہ ہم لگائے بیٹھے ہیں اور جو 8 کے بعد بدل جائیں گے اور سب اپنے گھروں پہ سبز لگا لیں گے، تو اس کی روح کو سمجھو کہ یہ 2 مہینے 8 دن کیوں کالے جھنڈے، یہ کیوں کالے علم، کیوں کالے پرچم؟ اس لیے کہ اگر عباس کا علم سبز رہ جاتا، سبز رہ جاتا، سبز رہا نہیں، اس لیے کہ عباس کا سبز پرچم عباس کے لہو پہ گرا یا لہو پرچم پہ گرا۔ اور بھائی دیکھو لہو جو ہوتا ہے وہ جسم کے کسی ایک حصے سے ابلنے لگے تو وہ بہت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا سا چاقو لگ جائے یہاں ایک دم ابلنے لگتا ہے، جسے لگتا ہے چشمہ رک ہی گیا، بار بار اسے دباتے ہیں کوئی چیز لگا ایسے کرتے، خون رکتا نہیں، ذرا سا زخم لگ جائے تو اتنا ابلتا ہے۔ لیکن اگر چشموں پہ چشمے کھل جائیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے، چشمے جاری ہو گئے، پورا سر زخمی ہو گیا، تیروں پہ تیر آ رہے، تو اب اتنی پھوار پڑی سبز پرچم پہ عباس کے لہو کی، اب میں تمہیں کیا بتاؤں اور کیا سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں؟ مسائل شروع ہو گئے، لیکن بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے آرٹ ایک علم ہے، کلرز ایک علم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں علم الوان، اور قرآن میں جتنے علوم گنوائے گئے ہیں اس میں ایک علم الوان بھی، رنگوں کا علم، بہت تفصیل سے قرآن میں موجود ہے، میری کتاب پڑھیے میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال، اس میں میں نے بتایا کہ قرآن میں کتنے رنگ آئے، ان آیتوں سے وضاحت کی ہے کہ اللہ نے خود اپنے لیے کا صفت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہاں سے رنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا قرآن میں، اور پھر اس کے بعد دیگر توریت میں، انجیل میں، سب میں نے ذکر کر کے پھر بتایا کہ میر انیس نے رنگوں کا استعمال کیسے کیا، اور دیگر شعراء کا بھی میں نے اس میں بتا دیا، غالب کا، سودا کا، میر کا، مرزا عشق، تعشق، فصیح، دلگیر، خلیل، جتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں سب کا طریقہ کار بتایا کہ وہ کلرز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پھر پوری کلرز کی تعریف بھی میں نے اس میں لکھ دی، ایک میں نے لغت بھی اس میں لکھ دی ہے کہ دنیا میں کتنے رنگ پائے جاتے ہیں،
اور پھر ان رنگوں کے معنی بھی بتا دیے، کون سا رنگ کیسے بنتا ہے وہ بھی بتا دیا اس نے۔ تو تھیوری کے مطابق اور نیوٹن کے فرمان کے مطابق رنگ کل 7 ہیں، لیکن 7 رنگ 3 رنگوں سے بنے ہیں جو اپنی ذاتی ماہیت رکھتے ہیں۔ سمجھ لیں؟ یعنی بعض رنگ 2 رنگوں سے مل کے بنتے ہیں۔ مثلاً آپ کو فیروزی رنگ بنانا ہے، فیروزے کا رنگ کیسے بنائیں گے؟ کس طرح بنائیں گے؟ نیلا اور پیلا ملا دیں گے، فیروزی بن جائے گا۔ آپ کو اودا بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ نیلا اور لال ملا دیں گے، اودا بن جائے گا۔ مثلاً آپ کو نارنجی رنگ بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ گلابی یعنی لال اور پیلے کو ملا دیں، نارنجی بن جائے گا۔ تو یہ ہو گئے 7 رنگ، ہوتے 3 ہی، ہوتے 3 ہیں، اس کے 7 بن جاتے ہیں مل کے۔ اب جب آپ ان لیئرز کو دیکھیں گے جو سورج سے نکلتی ہیں، تو جب وہ کلرز کھنچ رہے ہوتے ہیں، اگر شیشے میں دیکھیں گے سورج کی روشنی کو، تو جہاں پہ 2 دھاریاں ملتی ہیں وہاں ایک اور رنگ بن رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے سائنسدان نے پتہ لگا لیا کہ جب یہ رنگ اس سے ملے گا تو یہ رنگ بن جائے گا۔ لیکن ان 7 رنگوں میں ایک رنگ کا وجود نہیں تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ لال پیلا ملا، نیلا پیلا ملا، یہ ملتے جا رہے ہیں نا، تو 6 ہو گئے۔ 7ویں کا وجود نہیں تھا، اور اس کے بارے میں کسی سائنسدان کو پتا بھی نہیں تھا، اور نہ کسی نے سوچا کہ جب لال اور سبز ملے گا تو کیا بنے گا۔ یہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اس میں یہ رنگ کا وجود ہی نہیں تھا۔ جو 3 بنیادی رنگ ہیں نا، نیلا، پیلا اور لال، ان تینوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو 3 اور بن جائیں گے۔ لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سبز اور لال جب ملیں گے تو کون سا بنے گا۔ یہ پتا چلا کربلا کے بعد۔ عباس کا پرچم سبز تھا، لہو کا رنگ لال تھا، جب سبز پہ لال پڑا تو چونکہ نیا رنگ بنا تھا اس لیے لغت نے اس کا نام رکھا عباسی رنگ۔ اور ایک پھول کھلا فرات کے کنارے، جو عباس کے لہو سے جس نے رنگ لیا، اس پھول کا نام ہے گل عباس۔ اس درخت کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، گھروں میں برکت کے لیے لگاتے ہیں گل عباس، اس لیے کہ سبز اور سرخ جب ملتے ہیں تو رنگ عباسی بنتا ہے۔ اب جملہ سن لو اور قدر کر لو۔ سبز پسند کیا تھا حسن نے، سرخ پسند کیا تھا حسین نے، قدرت نے جب حسن اور حسین کے رنگ کو ملایا تو عباس بنے۔ عباس بن، وفا بنی، قربانی بن۔ تو اب عزاداری میں ہمارے سب سے آگے کیا ہے؟ عزاداری کی سربراہی کسے مل گئی؟ یہ پوری جو عزاداری دیکھ رہے ہو وہ پورے ورلڈ میں ہو رہی ہے، اس کی سربراہی کس کے پاس ہے؟ سربراہی عباس کے قلم کے پاس۔ اس لیے کہ جب پھریرا کھلتا ہے تو عزاداروں کے دل بڑے ہو جاتے ہیں۔ ماتم ایسے نہیں بڑھتا، ادھر پھریرا کھلا اور ماتم بڑھا، اس لیے کہ پھریرے کی ہوا جنت کی ہوا سے کم نہیں۔ بھائی تو یہ سارے علم تو شبیہ ہیں عباس کے علم کی، تو شبیہ ہیں۔ وہ علم جو فرات کے کنارے گرا تھا، کتنا فخر ہے کہ جو اس علم کو اٹھائے۔ علم اٹھانا آسان نہیں ہے، بچپن سے چھوٹے
چھوٹے بچوں کی عادت ڈالنے کے لیے مائیں منت مانتی، ہم اپنے بچے کو علمدار بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو بیشتی بنائیں گے۔ چھوٹا بچہ 8 محرم کو امام باڑے میں آیا، چھوٹا سا علم لے کے، ماں نے ایک علم بنا دیا، بیٹا آپ کی آنٹ کو تم یہ علم اٹھانا، یعنی بچپن سے مائیں بچے کو علم اٹھانے کی عادت ڈال دیں۔ اور ایک یہ ہے کہ عزاداری دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے بچوں میں، جیسے کہ شاعرائے پاکستان ڈاکٹر محمد ہادی کی کتاب، جو پاکستان پہ پہلی کتاب لکھی گئی، اردو بورڈ نے جسے چھاپا، اس میں انہوں نے لیاقت علی خان کی والدہ، وزیر اعظم پاکستان کی والدہ کا انٹرویو شائع کیا۔ اس میں انہوں نے پوچھا کہ کچھ لیاقت علی خان کے بچپن کی باتیں بتائیں۔ لیاقت علی خان کی ماں نے کہا کہ وہاں جانسٹ میں، مظفر نگر میں جہاں ہم رہتے تھے، تو وہاں اتنے علم کے جلوس نکلتے تھے محرم میں، تو یہ میرا لڑکا لیاقت ہر علم کے ساتھ نکل جاتا تھا گھر سے، محرم ختم ہو جاتا تھا لیکن یہ لکڑیاں اٹھا لاتا تھا، اس میں میرے دوپٹے سے پٹیاں پھاڑ پھاڑ کے، اس میں پھریلا بنا کے، اور بس دن بھر بچوں کو لے کے یا حسین یا حسین یا حسین یہ علم اٹھاتا رہتا تھا۔ اس کے بچپن کی ایک ہی بات مجھے یاد ہے کہ یہ علم اٹھاتا تھا، خود ہی بناتا تھا لکڑی میں کپڑے باندھ باندھ کے، اور بچوں کو کہتا تھا چلو جلوس بناؤ یا حسین یا حسین۔ کتنے حیرت سے آپ سن رہے ہیں، جیسے میں کہیں آسمان کی باتیں سنا رہا ہوں۔ یہی تو قیامت ہے، جب یہ سب سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں، جب آپ محبت کرنے والے آنکھیں پھاڑے ہوئے ہیں تو دوسرے کیوں نہ آنکھیں پھاڑے۔ آپ سمجھ گئے؟ چونکہ میں بچوں کو یہ علمی باتیں بتاتا اور سکھاتا ہوں، آپ کی تاریخ آپ کو سناتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے لیکن آپ پڑھ نہیں پاتے، آپ کمپیوٹر دیکھ نہیں پاتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ اس راہ پہ چل نہیں پاتے، آپ اس چیز کو ڈھونڈ نہیں پاتے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ یہی تو جرم ہے نا میرا، یہی تو جرم ہے نا میرا۔ جاؤ علم اٹھاؤ، بچے کو عادت پڑ گئی، بچپن میں چھوٹا سا علم اٹھایا، قدر کرنا بھی سیکھو جملوں کی۔ یہ جملے نصیب نہیں ہوں گے میرے بعد، یہ جملے ایسے نہیں ہیں کہیں سے رٹ کے نہیں آتے، یہ آ رہے ہیں جملوں کی قدر۔ وہ بچپن میں جو ماں نے عادت ڈالی تھی، چھوٹا سا علم دیا تھا، اب ہوا کے رخ سے بادبان کا لڑنا کتنا مشکل ہے، جس میں رسیاں بندھی ہوں، اس کو سنبھالنا مشکل ہو۔ نوجوان وہی علم لے کے بندر روڈ پہ ایرانیان تک رخ دیکھتے ہوئے، نہیں جینا قدر ہر ایک نہیں اٹھا سکتا، جس کی ماں پاکیزہ ہے وہی اٹھا سکتا۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ جو تم علم دیکھتے ہو، جو عاشور اور چیلم اور 9 محرم کو انجمنوں کے سج کے نکلتے ہیں اور کہاں تک پھریرے ان کے لہراتے ہیں اور کہاں سے یہ نظر آتے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک علم کا نام ہے چھڑ، سر چھڑ، اور وہ جو سب سے لمبا بانس ہو، جسے بلی بولتے ہیں، وہ بانس نہیں، اس کی موٹائی اتنی ہوتی، اور اوپر 7 منزلہ مکان کے برابر، آخری اس کی جو بھنگی ہے وہ میری انگلی کے برابر ہو جائے گا۔ جیسے اوپر وہ پتلا ہوتا جائے گا اس کی لچک بڑھے گی، اب اس لچک کو نہیں سمجھ، لیکن ایک سیدھی چیز کو آپ اٹھا لیجئے، سیدھی چیز ہے، آپ نے اٹھا لیا ایسے کر کے، یہ دیکھیں
لیکن اگر یہی ایسے ہو، اب یہ ہوا سے اب اس کو اٹھانا مشکل، اس لیے کہ کبھی وزن ادھر جائے گا، کبھی وزن ادھر، اور وہ اتنا کبھی کہ ہم اسے دیکھتے دیکھتے تھک جاتے تھے کہ کہاں ہے، اور اس کے اوپر ایک پنجہ. اب یہ ہے وہ علم. اس کے اٹھانے والے الگ تھے. پوری تاریخ اگر ان کی پڑھنی ہے تو مولانا آغا مہدی صاحب علیہ ان کی کتاب تاریخ لکھنؤ کہ جو اپنی نسل کو سکھاتے تھے کہ یہ علم کیسے اٹھے گا، لیکن وہ علم ایسے نہیں جاتا تھا جیسے آپ گلے میں آپ نے ڈال لیا. میں وہ لفظ میں نہیں استعمال کروں گا جو آپ نے استعمال کیا، علم کے لیے نہیں استعمال. وہ چمڑے کا خول ہوتے ہیں، اس میں علم رکھا ہوا ہے نا. اب وہ آپ نے پکڑ لیا، اب وہ ہوا کے رخ سے آپ نے علم کو اٹھا، لیکن وہ اوپر جا کے چونکہ چھڑ میں لچک ہے تو وہ یوں پکڑ کے نہیں لے گئے، یوں پکڑ کے نہیں لے گئے. وہ پورا علم اتنے فٹ کا، جیسے خیر رحمن کا علم دیکھا ہے آپ نے، کھارادر کا علم دیکھا ہے، رضویہ کا علم دیکھا ہے، کہیں کا دیکھا ہے کہ نہیں؟ منہ سے بولو. اتنا اونچا ہے. اب یہ کون اٹھائے گا؟ رضویہ میں جو علم لگا اس کو کوئی اٹھا کے جلوس میں چل سکتا ہے؟ یہ اٹھتے تھے اتنے اونچے علم، اور اب بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں. کچھ چند لوگ بچے ہیں اس کے اٹھانے والے جو سیکھ لیتے ہیں، تو وہ یوں پکڑ کے نہیں اٹھتا اس انگلی کے اوپر. اب اٹھانے والا جو ہے انگلی کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر سب سے اوپر پنجے پہ ہے. دیکھیے میری طرف دیکھیے گا، دیکھتے جائیے. کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. کبھی یہاں اٹھے گا، کبھی یہاں اٹھے گا، کبھی یہاں، اور پھر یہاں. یہ کیا ہے؟ یہ بتانا کہ کتنی مشکل سے عباس فرات کی طرف علم کو آسان تھا. تیر کڑک، کمانیں کڑک رہی، تیر برس رہے، تیر برس رہے، اور علم کو کاندھے سے عباس لگائے گئے. مشق علم میں بدی ہوئی، تو عباس کو علم بھی بچانا ہے، مشق سکینہ بھی بچانا ہے. اب واپس آ رہے ہیں نا، تو اب جملہ یاد رکھنا، بڑے خوش قسمت ہیں وہ جو عباس کا علم اٹھائیں. یہ کس کی سنت ہے عباس کا علم اٹھانا؟ اس لیے کہ جیسے ہی فرات پہ علم گرا، حسین پہنچے اور جلدی سے پہلے علم کو اٹھا لی. پہلا عباس کا علم حسین نے اٹھایا. اب لوگ کہیں گے کہ بھائی علم کے ساتھ جلوس کیوں ہو؟ تو جلوس بھی وہیں کربلا میں بن گیا، اس لیے کہ سکینہ نے یہ کہا تھا، بچوں گھبراؤ نہیں، چچا عباس، چچا عباس پانی لینے گئے، تم سب خیمے کے در پہ جمع ہو جاؤ، تم سب خیمے کے در پہ جمع ہو جاؤ. بچے سب جمع ہو گئے، اس لیے کہ جانتے تھے شہنشاہ مدینہ کی بیٹی ہیں، اور جو کہیں گی شہزادی ویسا ہی ہوگا. اور سکینہ یہ کہتی ہیں کہ چچا نے یہ کہا ہے کہ سکینہ بیٹی تم اس علم کو دیکھتی رہنا، جب تمہیں علم نظر آ جائے سمجھ جانا چچا واپس آ رہا.
کچھ دیر کے بعد سکینہ بی بی نے بچوں کو آواز دی علم آ رہا ہے، اب پانی آئے گا، علم آ رہا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ علم تو آیا لیکن عباس کو لے کے نہیں آیا، علم تو حسین کے ہاتھ میں ہے، تو دامن کو پکڑ کے پوچھا، کہا بابا چچا عباس نہیں آیا؟ کبھی بھی، بس صرف علم آیا۔ چچا تو تمہارا شانے کٹا کے رات کے کنارے سو گیا، اور اب جب بیویوں تک علم لے کر آئے ہیں حسین تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے علم کے گرد حلقہ بنا لیا، اور عباس کا علم حسین اٹھائے ہوئے تھے، جلوس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور صرف ایک ماتم ہو رہا تھا، عباسا عباسا اناتش اناتش یا پاک اناتش، مولانا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بعد۔